قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کے بعد انسان پر جسمانی اعتبار سے جو سب سے زیادہ نعمتیں ہوتی ہے وہ اس کے والدین کی ہوتی ہے۔ روحانی اعتبار سے رب کے بعد انبیاء علیہم السلام کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد والدین کا، لیکن جسمانی اعتبار سے جو سب سے زیادہ کسی کے اوپر نعمتیں ہوتی ہے رب کے بعد یہ اس کے والدین، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رب یہ انسان کا خالق ہے، خالق حقیقی، اور اسباب کے دائرے میں والدین ہی گویا کہ اس بچے کی پیدائش کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے رب نے جہاں اپنے حق اور اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی نے تو جو حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں نقل کی ہے اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، وہاں انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ انسان اگر ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت میں، ان کے ساتھ حسن سلوک میں، ان کے ساتھ اچھے معاملات میں گزار لے، تب بھی والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے، جیسے رب کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ بندہ ساری زندگی اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، جیسے رب کا حق نہیں ادا ہو سکتا ہے، لیکن رب چونکہ اپنے بندے پر مہربان ہے، رب چونکہ بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو اس کے توڑے کو بھی زیادہ سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی قبول کر لیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، اس بندے نے میرا حق ادا کر لیا۔ یہی والدین کا معاملہ ہے کہ والدین کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن انسان کے بس میں جتنا ہے جو وہ کر سکتا ہے اپنے والدین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضرت میں اپنی والدہ کو خراسان سے اپنے کندھے پر اٹھا کر حج کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اب خراسان کا جو علاقہ ہے ازبکستان کے سامنے، تاجکستان کے سامنے جو دریائے آمو ہے، دریائے آمو سے لے کر یہ جو اٹک کا پل ہے، یہ پورا علاقہ یہ خراسان کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اب میں خراسان سے اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کے حج کے لیے لایا ہوں، اور پھر حج کے سارے مناسک ایک ایک کر کے میں نے کندھے پر اس کو کرائے ہیں۔ پوچھا کیا میرے ماں کا جو میرے اوپر حق تھا اس عمل سے میں نے وہ ادا کر دیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں جب تم تھے حمل کی صورت میں، وہ ماں رات کو اٹھ کر جو تمہیں لے کر ایک چکر لگاتی تھی، اس ایک چکر کا حق بھی تم ادا نہیں کر سکے۔ چیز آئے کہ آپ اس کی ساری زندگی کے حقوق، قرآن اس کو نقل کرتا ہے کہ ماں 9 مہینے اس کو اٹھائے لیے پھرتی ہے، پھر اس کے بعد دودھ کی جو مدت ہے اس میں ماں مشقت کی زندگی اس کے ساتھ گزارتی ہے۔ یہ سارے پروسیس سے نکال گئے، بچہ جب بڑا ہوتا ہے
تو پھر یہ ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. پھر یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ آج کل چونکہ نیٹ کا زمانہ ہے، بلوٹوتھ کا دور ہے، یہ سمجھتا ہے کہ بس میں کوئی بلوٹوتھ کے ذریعے سے ادھر سے ادھر ہو گیا اور دنیا میں آ گیا، بڑا بھی ہو گیا، اور آج جو میں جس جگہ جس مقام پہ بیٹھا ہوا ہوں اس میں میرے ماں باپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور پھر جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. قرآن کریم میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. جوانی میں جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں، اولاد کو ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی جرت بھی نہیں ہوتی کہ وہ کر سکے. کما رہا ہے، اپنا کھا رہا ہے، اس پہ بھی خرچ کر رہا ہے، اس وقت تو یہ ضرورت مند ہوتا ہے کیونکہ اس نے اسکول کی فی دینی ہے، یونیورسٹی کی فی دینی ہے، اپنا جیب خرچ لینا ہے، اس لیے یہ اپنے والدین کے آگے پیچھے کبھی مما مما کر کے، کبھی بابا بابا کر کے وہ ساری چیزیں لے لیتا ہے. لیکن جب یہ اپنی کمائی پہ آتا ہے، ماں باپ کی کمائی ختم ہو جاتی ہے، پھر جب کوئی بات ان کو اپنے والدین کی ناگوار گزرتی ہے، کوئی اچھی نہیں لگتی، تو یہ کر کے یہ منہ کبھی ادھر کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اما یبلغن عندک الکبر فلا تقل لهما اف. ان کو اف بھی نہ کہو. اف کا ترجمہ بعض مترجمین نے کیا ہے ہوں کے ساتھ. جیسے کوئی بندہ کسی کو بات اچھی نہ لگے تو ہوں کر کے منہ دوسری طرف کرتا ہے، یعنی ان کے سامنے اپنا ریئیکشن بھی ایسا نہیں دینا کہ جس ریئیکشن سے لگے کہ آپ اس کی بات سے ناراض ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اف سے نیچے کوئی کسی کو تکلیف دینے کا درجہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اس کو ذکر کرتے ہیں، لیکن چونکہ اف کسی کو تکلیف دینے کا، جیسے کوئی کسی سے بات کرتا ہے تو جب اس کو بات اچھی نہیں لگتی تو کہتے ہیں اف. اللہ فرماتے ہیں ایسے بھی نہیں کرنا. پھر کبھی بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ والدین جب عمر کے اس حصے میں پہنچتے ہیں، اس حصے میں جا کر ان کی جو طبیعت ہوتی ہے، قرآن میں اللہ اس کو ذکر کرتا ہے کہ وَنُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. اللہ تبارک و تعالی ان کی تخلیق کو بالکل الٹ کر کے گویا کہ بچپن والی حالت پہ لے کے چلے جاتے ہیں. یہ بچپن والی حالت ہو جاتی ہے ان کی. اس لیے کبھی بات اچھی ہوتی ہے، مثلا بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، اب بچہ نہیں پی رہا ہوتا ہے، ضد کر رہا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ ان کو کہتے نہیں بیٹا پی لو، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ، لیکن ماں باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ والدین جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچتے ہیں ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے. بسا اوقات آپ کی بات سچی ہوتی ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ناگواری ہوتی ہے اس سے. تو اگر ان کو ناگواری ہو بھی تو تب بھی ناراض نہیں ہونا اور ان کی اس بات کو جو ہے نا یہ ٹکرانا نہیں، اور ان کی بات کو جو ہے نا یہ اس کا ایسا جواب نہ دینا کہ جس سے ان کا دل دکھے اور ان کو یہ لگے کہ بھئی اب تو اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا فلا تقل لہما اف. اف بھی نہ کہو. تنہرہما، جھڑکنا تو دور کی بات ہے، جو جھڑکتا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح کرتا ہے اس حالت میں کہ والدین کی اطاعت کرتے ہوئے وہ اپنی صبح کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے. اور جو والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے صبح کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہے. کسی نے پوچھا وَإِن كَانَ وَاحِدًا، اگر دونوں نہ ہو، ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو، فرمایا وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اگر ایک ہو تو ایک. دوسرے شخص نے پوچھا وَإِن ظَلَمَاهُ، اے اللہ کے رسول تب بھی ان کی نافرمانی نہ کرے، اگر وہ ظلم کرے، زیادتی کرے. جیسے بسا اوقات وہ والدین ایک بچے کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، دوسرے کی طرف کم ہوتی ہے،
ان کی اس کے پیچھے کوئی سوچ ہوتی ہے اور وہ اس کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن میری اور آپ کی نظر میں وہ شاید بسا اوقات ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ باپ اس کو توجہ زیادہ کرتا ہے، ماں اس کی طرف توجہ زیادہ کرتی ہے، پیار اس کو زیادہ دیتا ہے، مال میں سے پیسے زیادہ اس کو دیتا ہے، مجھے کم دیے جاتے ہیں، شاید یہ میرے ساتھ ظلم ہو، زیادتی ہو۔ اگرچہ وہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے، ماں باپ سمجھتے ہیں کس کو کتنے دینے چاہیے، وہ ان کی نظر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی پوچھا ہوا ان ظلما ہو، اگر وہ ظلم کرے، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ہوا ان ظلما ہو و ان ظلما ہو و ان ظلما ہو، اگرچہ وہ ظلم کرے، زیادتی کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، تب بھی ان کی اطاعت کرنی ہے۔ تو فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، ان سے بات کرنی ہے پیار سے، محبت سے، الفت سے، آنکھیں نیچے کر کے ان سے بات کرنی ہے۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے یہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کو سمجھانے کے لیے بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اس کی صورت کیا ہے، اس کی شکل کیا ہوگی، وہ فرماتے ہیں کسی زرخرید اور غلطی کرنے والے غلام کا اپنے سخت گیر آقا سے بات کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، بچے کو، بیٹے کو اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح بات کرنی چاہیے۔ زرخرید غلام ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر دوسرے غلطی بھی کر کے آیا ہے، غلطی کرنے کے بعد آگے جو اس کا آقا ہے، آگے جو اس کا مالک ہے، وہ سخت مزاج بھی ہے، گالم گلوچ بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے، تو جب یہ بات کرتا ہے اس صورتحال میں اس کے ساتھ، تو ظاہری بات ہے یہ آنکھیں نیچے کر کے اور اسکیوز والی صورت یہ بنا کر کے یہ بات کرے گا کہ بھائی کہیں آقا کو زیادہ غصہ نہ آئے۔ فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، میں جو اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں کہ اپنے والدین سے بات کرنے کا آپ کا انداز کیسے ہونا چاہیے، فرمایا اس طرح انداز ہونا چاہیے جیسے آپ زرخرید غلام ہے اور آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کرنے کے بعد اور آقا بھی آپ کا سخت گیر ہے، جیسے آپ جس طریقے سے بات کرتے ہیں اس طرح بات کی جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس کے نیچے حضرت عروہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ترچی نگاہ سے کبھی اپنے والدین کو نہ دیکھنا، کسی بھی صورت میں جب بھی کوئی بات کرنی ہو یا کوئی وہ بات کرے تو ترچی نگاہ سے بات نہیں کرنی، بلکہ اپنی نظریں، اپنی نگاہیں نیچے کر کے اپنے والدین سے بات کرنی ہے، کیونکہ ترچی نظروں سے بسا اوقات ان کو برا لگ سکتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دی ہے اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک بہت بڑے تابعی ہے حضرت ایاس ابن معاویہ، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا بھائی رو رہے ہیں، اتنا زیادہ رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کان لی بابان مفتوحان الی الجنہ، میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے تھے، آج ایک دروازہ بند ہو گیا۔ میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے تھے، ایک ماں کی صورت میں، ایک باپ کی صورت میں، آج ماں دنیا سے چلی گئی، ماں کے جانے سے میرے لیے ایک جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ دعاؤں کا ایک راستہ تھا، دعاؤں کی ایک جگہ تھی، دعاؤں کا ایک مقام تھا، آج وہ دعاؤں والی جگہ، دعاؤں کا مقام وہ ختم ہو گیا۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ آج میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا، میرے لیے آج دعاؤں کی جگہ اور ایک سایہ جو میرے اوپر تھا وہ ختم ہو گیا۔ چنانچہ والدین کی
اطاعت، والدین کی خدمت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کو بتایا وہاں والدین کے حق کو ضرور بتایا۔ قیامت کی نشانیاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے، ان میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی کہ آخری زمانے کے نوجوان، آخری زمانے کی لڑکیاں، دوستوں کے لیے تو ان کے پاس ٹائم ہوگا، لیکن اپنے والدین کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دوستوں کے ساتھ ساری رات بیٹھیں گے، دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے اور پوری رات بیٹھ کے گپے لگائیں گے، کوئی جلدی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مشقت محسوس نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے والدین کے پاس جا کے 2 منٹ بھی بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے چونٹیاں رینگ رہی ہے سارے جسم پہ، اور اسی سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب ادھر سے ہماری جان چھوٹ جائے، ادھر سے نکل کے پھر دوستوں کے پاس چلے جائیں۔ دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ لڑکیاں اپنے ماں کو تو دور کرے گی، ماں کی نافرمانی کرے گی، اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنی دوستوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اپنا ٹائم گزارے گی۔ یہ قیامت کی نشانیاں بتائی ہے۔ ایک اور نشانی بتائی کہ ماں کی نافرمانی ہوگی، بیوی کی اطاعت ہوگی۔ ایک طرف ماں کا حکم ہے، دوسری طرف بیوی کی طرف سے فرمائش ہے۔ ماں کے حکم کو پس پش ڈالا جائے گا اور بیوی کی فرمائش پوری کی جائے گی۔ یہ قیامت کی نشانیاں بتائی ہے۔ ماں کا جو بندے کے اوپر حق ہے، اگر دنیا کا کوئی بھی فرد چاہے کسی بھی صورت میں ہو، وہ ماں کے حق اور ماں کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، نہ پہنچ سکتا۔ اس لیے جہاں وراثت کی تقسیم کی بات آتی ہے نا، تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا حق بیوی سے زیادہ رکھا ہے۔ اگر اولاد ہو تو ماں کا حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے 1/6 رکھا ہے، بیوی کا 1/8 رکھا ہے، نیچے رکھا ہے اس کو۔ اور اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کا 1/3 رکھا ہے، بیوی کا 1/4 رکھا ہے، پھر بھی نیچے رکھا ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی حقوق میں بھی، وراثت کے حقوق میں بھی بیوی کو ماں سے ماں کو اوپر رکھا، بیوی کو نیچے رکھا، اور یہ بتایا، اشارہ کیا کہ ماں کا حق زیادہ ہے، اور ماں کا ایسا رشتہ ہے کہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور یہ آج بھی ہے اور قیامت تک یہ رشتہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے والدین کی جتنی خدمت کی جا سکتی ہے، قرآن جہاں کہتا ہے وہاں والدین کے حق کی بات نہیں کرتا، وہاں فرمایا جاتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور احسان حق کو نہیں کہتے ہیں، احسان کہتے ہیں حق سے زیادہ دے دینا۔ چنانچہ کسی نے احسان کی بڑی اچھی ڈیفینیشن کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ احسان کہتے ہیں کہ بھائی اگلا بندہ کہنے سے پہلے اس کی جو ضرورت ہے، جو احساسات ہے، بندہ اس کے کہنے سے پہلے اس کو سمجھ کر اس کو پورا کرے، اسی کو احسان کہتے ہیں۔ اس کے احساسات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی ضروریات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ نہ بولے، وہ جب بول دے پھر تو لازم ہو جاتا ہے، اس سے پہلے بندہ سمجھ جائے اور سمجھ کر ان ضروریات کو پورا کر دے، اسی کو احسان کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔